बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, सियासी जमातें जब कोई जलसा करती हैं या अपने जो कारकुन होते हैं उनसे कोई मीटिंग करती हैं या सियासी इज्तिमा करती हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वो जलसे में अपना मंशूर नज़रिया, एजेंडा या मुल्क की तामीर और तरक्की के हवाले से कोई प्लान पेश करती हैं या आने वाले वक्त में अपने कारकुनों को तैयार करने के लिए एक ऐसा प्लान देती हैं जो उनका दूसरी सियासी जो हरीफ सियासी जमातें होती हैं उससे मुख्तलिफ होता है। लेकिन हमारे मुल्क की सियासी जमातें का बावादम नाला नहीं बल्कि मुल्क का निज़ाम ही सारा उल्टा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है और बहुत से ऐसे मुक़्तदर हलके हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये ख़ुद से फ़ैसले नहीं करती। इनको कहीं और से इंस्ट्रक्शंस आती हैं और उस पे ये मुसल्लत होते हैं, यानी कि उस पे ये अमल करके वो फ़ैसले अवाम पे मुसल्लत करते हैं। मैं पिछले भी एक वीलॉग में ये बता चुका था कि पाकिस्तान में असल में अवाम को इसलिए इज़्ज़त नहीं दी जाती या वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है ये झूठा भी है और मन गढ़ंत भी है। ये इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे माजी में जितनी दफ़ा भी प्रैक्टिस की गई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके लियाकत अली ख़ान, बेनज़ीर भुट्टो और इस तरह से जो कभी नून लीग का तख्ता उल्टा गया, कभी पीपल्स पार्टी का, और किसी की साल हुकूमत 1 साल रही, किसी की 2 साल, किसी की 3 साल। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट थी ये तजर्बे करती रही और ये तजर्बे करके अपने मुफाद की खातिर जहाँ इससे ज़्यादा फ़ायदा होता था ये उस हुकूमत को ले आती थी और फिर आगे किसी और को फ़ायदा होता था। लेकिन करते करते वक्त ये तारीख़ इस बात की गवाह है कि ग़ुलाम कहीं 1-2 नस्ल तक ग़ुलाम रह सकता है, लेकिन उसकी नस्ल में से, उस ग़ुलाम की नस्ल में से एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो उसकी नस्ल होती है वो उस ग़ुलामी से छुटकारे के लिए बरसरे पिकार हो जाती है, नबर्द आज़मा हो जाती है और टक्कर ले लेती है उन लोगों से, उन वडेरों से, उन जागीरदारों से जो उनको ग़ुलाम बना के रखते हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी 75 सालों से ग़ुलाम चला आ रहा है और ये ग़ुलाम अगर किसी अपने मुल्क के अंदर भी अगर किसी वडेरे का या किसी शख्सियत का होता तो चले मानने की बात थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये 7 समुंदर पार अमेरिका बहादुर का ग़ुलाम है, जैसे वो कहता है, जिस तरह से वो रजीम चेंज करता है और वैसे ही ये बात मानते हैं। लेकिन जो बात अक्सर मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे अवाम की वोटों की कोई इज़्ज़त नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सियासी जमातें, ख़ास करके जो पीडीएम का जत्था है और इस जत्थे में से एक जमात जो मुस्लिम लीग नून है, इसकी जो आप ये कह सकते हैं कि जिसको सारे लोग कहते हैं कि बड़ी क्राउड फुल है, मरीम नवाज़ जब वो आई तो दोबारा आकर उसने जो जलसे किए या भी कर रही है, जलसों का जो स्केड्यूल है उसका, उसमें जलसे नहीं कहा जा सकता, छोटी छोटी जलसियाँ होती हैं, लेकिन वो आवाम को बताती क्या है। यानी हम कितने बेवकूफ़ हैं कि लोग क्या बात सुनने उसकी तकरीर में सुनने जाते हैं कि इमरान खान जो है उसके लिए मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए, इसने मुल्क को तबाह कर दिया, ये रोना शुरू हो गए हैं। पीटीआई के लोग जब गिरफ़्तार हुए तो इनके लिए मुश्किल हो गया जेल काटना, हमने बड़ी जेलें काटी, हम इनके लिए ऐसा कर देंगे, मुल्क को संवारने के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आएंगे, पाकिस्तान के जो मकबूल तरीन लीडर हैं वो नवाज़ शरीफ हैं, ये बनकर के उस अपने घर में ज़मान पार्क में बैठा हुआ इमरान खान, हमारे जो बहादुर लीडर हैं अरस्तु हैं वो बाहर मैदान में आवाम के लिए फिर रहे हैं। इस तरह की बातें मतलब मुझे समझ नहीं आती कि लोग इससे क्या मुतासर होंगे और क्या मैसेज लेंगे। जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक़ है तो नून लीग के जितने भी लोग माजी में भी गिरफ़्तार हुए वो चोरी पे, 2 नंबरी पे, झूठ पे, फ्रॉड पे, करप्शन पे, किक बैक लेने पे, कमीशन लेने पे, इस तरह के मामलात में वो नायल हुए या फिर उन पे केसेस बने।
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو چپراسی تھے، ان کے جو ملازم تھے، ان کے اکاؤنٹس میں بھی اربوں ڈالر بھیجے گئے، منتقل کیے گئے، اس کا ریکارڈ نہ دینے کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن گرفتار بھی شاہانہ طریقے سے کیا گیا۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں جب یہ گرفتار ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ یہ بات تو سامنے سی بات ہے، جو چور ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، وہ تھانے کچہری میں ظاہر روزانہ جاتا ہے۔ ایک چور اگر محلے کا یا کسی گاؤں کا بھی چور ہے تو وہ 6 مہینے میں کم از کم 6 دفعہ تھانے میں جائے گا، اسے تھانے سے ڈر نہیں لگتی، بلکہ وہ پولیس والوں سے اور ان سے بے فکر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے واقف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک شریف خاندان، ایک شریف معزز گھرانے کا شخص اگر جتنا مرضی بہادر اگر اس کو تھانے کچہری میں لے جائیں تو اس سے اپنی عزت نفس مجروح ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں جلسوں میں سے یہی بتایا جاتا ہے کہ فلانا رویا، فلانا جاگا، فلانے کے خلاف یہ FIR کاٹی، اس کو گھسیٹا گیا، وہ کھڑا نہیں ہو سکا، وہ بیٹھ نہیں سکا، وہ بات نہیں کر سکا، اس کو یاد نہیں آ سکی۔ یہ ساری باتیں کیا لوگ مریم نواز کی سننے جاتے ہیں؟ اگر یہی ان کا ایجنڈا ہے، یہی ان کا منشور ہے، یہی ان کا نظریہ ہے، یہی ان کا آنے والے مستقبل کا پلان ہے، تو پھر اس ملک کا اور اس سیاسی جماعت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے یہ لگتا تھا کہ شاید کہ مسلم لیگ نون پھر سے اٹھ سکتی ہے، پھر سے اگر اسے کوشش کی جائے تو شاید کہ وہ اپنا نمبر اس ملک کی سیاسی جماعتوں میں کسی جگہ پہ کھڑا کر دے، لیکن جب سے مریم نواز آئی ہے اور اس نے آ کے جو بیان شروع کیے، جو تقریر سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور کرائے کے ایسے کچھ لوگوں کو پکڑ کر یا اپنے جو ان کے زر خرید غلام ہیں ان کو جب یہ جلسوں میں لے کے جاتے ہیں اور ان کو مجبوری سے یہ باتیں سناتے ہیں، تو کیا یہ باتیں ساری اس ملک کی ترقی کے لیے ہیں؟ میرا سوال اس وقت مقتدر حلقوں سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، عدلیہ سے ہے، اور ان طاقتور لوگوں سے ہے جو اس ملک کی رسی کو اس سے پہلے بھی ہلاتے آئے ہیں اور اب بھی وہ ہلا رہے ہیں، کہ کیا یہ چیز اس ملک کی بہتری کے لیے ہے؟ کیا ایسے لوگ اس طرح کی سوچ رکھنے والے ملک کو چلا سکتے ہیں؟ ان کی سوچ تو بالکل جو چنگڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو جگی میں رہتے ہیں، جن کے ہاں شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، تعلیم نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، آگاہی نہیں ہوتی، اور وہ اس طرح سے ننگی قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالیاں دیتے ہیں۔ ان کا جو شعور ہے، ان کا اس لیول کا شعور ہے کہ عوام کو بجائے بہتری کچھ بتانے کے سرے عام جھوٹ بولتے ہیں۔ نواز شریف جو جھوٹ بول کر یہاں سے علاج کروانے گیا تھا اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بہادر لیڈر ہے۔ عمران خان کو سرعام انہوں نے خود گولیاں مروائی پیسے دے کر، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے بڑی کیا بے شرمی کی بات ہوگی؟ دوسری جو ان کی اسپوک پرسن ہے مریم اورنگزیب، ماشاءاللہ اس کی زبان مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے، اس کی سوچ کس طرح کی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسی عورتوں والی زبان استعمال کریں گے تو شاید ان لوگوں کو کوئی احساس ہوگا، یا یہ سوچیں گے کہ ہم بہت بہادر ہیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب کو اگر اپنے گریباں میں دیکھے، اپنا ماضی دیکھے، اپنا جو سیاسی پروفائل ہے وہ دیکھے، تو وہ خود ہی ڈوب مر جائے گی۔ اس کو کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی نظریہ ہے عمران خان کے یا PTI سے بہتر کوئی نظریہ ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے، خودداری پہ چلانے کے لیے کوئی بہتر نظریہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ غلام، آپ کی نسل غلام، اور آپ امریکہ سے نکلے نا، کیونکہ آپ کے مفاد امریکہ میں ہیں، آپ کے مفاد یورپ میں ہیں، اور آپ سب جتنے بھی ہیں اس وقت، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا نون لیگ سے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں سے اگر ہمارے لیے مشکل ہوگی تو ہم یہاں سے بھاگ کر یورپ چلے جائیں گے۔ لیکن PTI کا کوئی ایک کارکن بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے تنگ کیا ہو، شہباز گل سے لے کر اعظم سواتی تک، اور چودھری فواد سے لے کر عمران خان اور دیگر جو شیخ رشید ہیں، یہ جتنے بھی گرفتار ہوئے، یہ اس ملک کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ صحافیوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولتے ہیں، ان کے لیے آپ نے زمین تنگ کی، ایک عرصی شریف کو آپ نے شہید کیا، باقی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کا یہی نظریہ ہے، یہی باتیں ہیں، یہی سوچ ہے، تو پھر میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو بھی جو آپ کو لائے ہیں، جو آپ کو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ بھی کچھ سیاست کریں، اور وہ لوگ جو آپ کو سلوٹ مارتے ہیں، واقعی پھر ان کا نظریہ، ان کی سوچ اور ان کا VN بھی آپ جیسا ہی ہوگا۔ آگے وقت
کیسے بدلتا ہے اور کیا تبدیلیاں آتی ہیں، آنے والے وقت میں مزید یہ کتنی چولیں ماریں گے اور کس طرح سے عوام کو بیوقوف بنائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔